کربلا کا واقعہ یا پھر دین اسلام کی بقا کا دن۔ میرے مولا حسین نے قربانی دے کے کربلا میں اپنے نانا کے دین کو بچایا۔ دستاویزی رپورٹ دیکھیں۔ عاشورے کا دن اسلامی پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ویسے تو اسلامی تاریخ کے بہت سے اہم واقعات اسی دن رونما ہوئے، لیکن اس دن کو امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی یاد میں مناتی ہے۔ اس دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے تپتے صحرا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود اسلام پر اپنے سب فرزند، دوست، احباب قربان کرنا بہتر جانا اور باطل کے آگے اسلام کا پرچم نیچے نہ ہونے دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید ان کے وارث ہونے کی بنا پر اقتدار میں آیا۔ تخت حکومت پر آتے ہی اس نے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا تھی، کیونکہ اگر ان میں سے کسی ایک نے یزید کو ولی عہد ماننے سے انکار کر دیا تو سارا اسلامی معاشرہ اس کے خلاف ہو جائے گا اور عراق ایران میں بغاوت شروع ہو جانے کا خدشہ تھا۔ چنانچہ اس نے ولید بن عقب گورنر مدینہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات سے بیعت لینے کی تاکید کی۔ ابھی تک اہل مدینہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر نہ تھی۔ ولید بن عقب یزید کے اس حکم سے بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ ولید کے لیے اس حکم کی تعمیل بہت مشکل تھی اور وہ ایسا کرنے کے انجام کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلایا، اس سے اس معاملے میں مشورہ طلب کیا۔ مروان سخت دل اور سخت مزاج تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ان تینوں کو بلا لیں اور بیعت کا حکم دیں، اگر وہ مانے تو ٹھیک، ورنہ اسی وقت ان کا سر قلم سے جدا کر دیں۔ اس مشورے کے بعد ولید نے ان تینوں حضرات کو بلوا بھیجا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر دونوں مسجد نبوی میں تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے اور ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ خبر باہر نکلنے سے پہلے بیعت لے لیں۔ ابن زبیر نے کہا، میرا بھی گمان ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے کچھ جوان ساتھ لے کر جاؤں گا، انکار کی صورت معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کے گھر کے باہر اپنے جوان مقرر کیے اور فرمایا کہ کچھ دیر میں باہر نہ آؤں یا میری آواز بلند ہوتی سنائی دے تو اندر داخل ہو جانا۔ آپ اندر گئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کی خبر سنائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے کو کہا۔ آپ نے تعزیت کی اور بعد میں فرمایا، میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح خفیہ بیعت لینا مناسب ہوگا۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کی طرح ہمیں بھی بیعت کی دعوت دیں تو اور بات ہوگی۔ ولید امن پسند آدمی تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کو کہا۔ اتنی دیر میں مروان نے بہت برہم ہو کر کہا، ولید اگر آج تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر کبھی بھی نہیں بیعت لے سکے گا۔ ان کو قید کر دو اور اگر بیعت نہ لے سکو تو قتل کر دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، او ابن الزرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا ولید کرے گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور تشریف لے گئے۔ مروان نے آپ کے جاتے ہی ولید سے کہا، تم نے میری بات نہ مانی، اب تم ان کو قابو نہ کر سکو گے۔ ولید نے کہا، افسوس تم مجھے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں ان کو اس لیے قتل کر دوں کہ انہوں نے یزید کی بیعت کو منع کیا ہے؟ خدا کی قسم، قیامت کے دن خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
باس پرس ہوگی، وہ ضرور اللہ کے سامنے خفیف المیزان ہوگا۔ مروان نے ولید سے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ ولید کے پاس سے واپس آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان تھے۔ یزید کی بیعت آپ کو قلبی طور پہ ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقے انتخاب کے بالکل خلاف اور غیر شرعی طور پر ہوا تھا، بلکہ آپ کی نظر میں وہ کیسر و کسری کے طرز کی پہلی شخصی حکومت تھی، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ علیہ اعلان آواز بلند کریں۔ وہاں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے، اور یہاں ولید نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا۔ شام کے وقت جب قاصد آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تو نہیں آ سکتا، صبح ہونے دو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ نے اس رات اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت مسلم اپنے دونوں صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کے ساتھ کوفہ پہنچے۔ کوفہ والے منتظر تھے، انہوں نے آپ کے آنے پر بہت عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے مختار بن ابو عبیدہ سقفی کے گھر قیام کیا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے جوک در جوک آتے اور بیت کے وقت بڑی بڑی قسمیں کھاتے کہ جان و مال بھی قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ امام مسلم نے جب ان کے جذبات اور عقیدت کو دیکھا تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا اور حالات کی اطلاع دی۔ بتایا کہ اب تک 18,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، آپ ضرور تشریف لے آئیے تاکہ ملت اسلامیہ کو یزید کے ناپاک تسلط سے نجات مل جائے اور لوگ آپ کی بیعت کے شرف سے مشرف ہوں اور دین حق کی تائید ہو۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا چرچا سن کر یزید کے حامیوں عبداللہ بن مسلم اور عمار بن ولید نے یزید کو اطلاع دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے آ گئے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر گورنر کوفہ نے کوئی کاروائی نہیں کی۔ یہ خبر سن کر یزید سخت ناراض ہوا اور اپنے خاص دوستوں سے مشورہ کیا اب ان حالات میں کیا کرنا چاہیے، اور اس کے دوستوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ فوراً نعمان کی جگہ کسی ایسے شخص کو گورنر کوفہ لگاؤ جو کسی لحاظ کے بنا حکم مانے۔ یزید نے فی الفور نعمان بن بشیر کی جگہ ابن زیاد کو نیا گورنر مقرر کر دیا۔ حکم دیا کہ کوفہ جا کر مسلم کو گرفتار کرو، اگر وہ مذمت کرے تو قتل کر دو، اور بیعت کرنے والوں کو کہیں کہ بیعت سے مکر جائیں ورنہ ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آ جائیں ان سے بھی بیعت لو، وہ مان جائیں تو ٹھیک ورنہ ان کو بھی معاذ اللہ قتل کر دو۔ ابن زیاد اپنے گھر والوں کے علاوہ 500 آدمی اپنے ساتھ لے کر وہ ابن زیاد کو آتا دیکھا تو مرحبا مرحبا کی صدا بلند کرنے لگے۔ شور سن کے لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے اور ایک جلوس کی شکل اختیار کر لی۔ جب وہ دارالامراض کے قریب پہنچے تو آوازیں سن کے نعمان بن بشیر دارالامراض کی چھت پر آیا اور کہا، ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ چلے جائیں، میں اپنی امانت آپ کے حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ سے جنگ کروں گا۔ یہ سن کر ابن زیاد بولا، دروازہ کھول، تیرا بھلا نہ ہو۔ اس کے ساتھ کھڑے آدمی نے آواز سن کر کہا، خدا کی قسم یہ ابن مرجانہ ہے، اور نعمان نے دروازہ کھول دیا۔ بیعت کر لی تھی۔ یہاں ابن زیاد اس کوشش میں تھا کہ مسلم کا پتہ چلے۔ آخر کار اس نے اپنے غلام کو 3000 درہم دے کر یہ بات سمجھا کے روانہ کیا۔ اس تمام باتوں کی معلومات مسجد سے ہی بہتر معلوم کی جا سکتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے غلام کو کوفے کی مسجد روانہ کیا۔ وہ وہاں جا کر بیٹھا رہا۔ اس نے ایک صاحب کو دیکھا جو مسلسل نماز میں مصروف تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ غلام آپ کے پاس آیا اور کہا، میں ایک شامی غلام ہوں اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میرے پاس یہ 3000 درہم ہیں جو میں ان کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو کسی دینی کام میں خرچ کر کے صرف کریں۔ یہ سن کر مسلم بن اسوجہ نے کہا، تم نے مجھ سے ہی کیوں کہا؟ یہاں اور بھی لوگ ہیں۔ تو جواب دیا، مجھے آپ کے چہرے کی خیر و برکت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ انہی کے دوستوں میں سے ایک ہیں۔
خدارا مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں اور پتہ ضرور بتا دیں۔ اس کو بلایا اور اسے دیکھ کر ہانی کو پوری بات سمجھ آ گئی کہ یہ وہی شخص ہے جو عقیدت اور محبت کی باتیں بناتا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا تھا۔ یہاں شہر میں افواہ اڑ گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا اور اس کے قبیلے والوں نے عمارت کا محاصرہ کر لیا۔ یہ سب دیکھ کر ابن زیاد گھبرایا۔ اس نے قاضی شرح کو کہا آپ ہانی کو دیکھ لیں اور پھر اس کے قبیلے والوں سے کہہ دیں ہانی زندہ ہے اور قتل کی افواہیں غلط ہیں۔ ہانی نے جب قاضی شرح کو دیکھا تو کہا یہ آواز میرے قبیلے والوں کی ہے، آپ نے ہی ان کو میرے اس حال کی خبر دی؟ اگر ان میں سے 10 آدمی بھی اندر آ گئے تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی قاضی صاحب باہر جانے لگے تو ابن زیاد نے ایک جاسوس ان کے ساتھ بھیجا جو باہر جا کر اس بات کا خیال رکھے کہ قاضی صاحب کسی کو اصلی بات نہ بتائے۔ اسی وجہ سے قاضی صاحب نے باہر لوگوں سے پورا سچ نہ کہا، بس یہ کہہ دیا کہ ہانی زندہ ہے۔ یہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہانی کا حال معلوم ہوا۔ انہوں نے عبداللہ بن حازم سے کہا اپنے مددگاروں کو بلاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے 18,000 لوگ جمع ہوئے۔ سب کے ساتھ حضرت مسلم قصر کی عمارت کو گھیر لیا۔ جمع ہوتے ہوتے ان کی تعداد 40,000 ہو گئی۔ وہ سب ابن زیاد کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت 50 آدمی تھے۔ وہ ڈرا اور قصر عمارت کے دروازے بند کروا دیے۔ ابن زیاد نے احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور پہلے مسئلے کا حل بات چیت پر رکھا اور تمام سرداروں کو بات کرنے کی دعوت دی۔ جب وہ تمام لوگ عمارت میں تھے تو ان کو ڈرا دھمکا کے واپس جانے پہ آمادہ کر دیا۔ یوں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ جاتے رہے۔ مغرب کی نماز تک 40,000 لوگوں میں سے صرف 30 لوگ بچ گئے۔ یہ دیکھ کر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی دکھ ہوا۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ کوفے کے لوگ اب امام کے ساتھ نہیں تو اس نے یہ اعلان کروا دیا جس نے بھی مسلم بن عقیل کو پناہ دی اس کی اور اس کے مال و احباب کی خیر نہیں، اور فوج کو حکم دیا گھر گھر تلاش کرو اور مسلم بن عقیل کو میرے پاس لے کر آؤ، اور ان کی گرفتاری پر انعام بھی رکھ دیا گیا۔ یہاں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا نامی ایک عورت کے ہاں پناہ گزیر تھے۔ رات کو جب اس عورت کا لڑکا جس کی وہ منتظر تھی آ گیا، جب اس نے اپنی ماں کو بار بار ایک کمرے میں جاتے دیکھا تو وجہ پتہ کی، لیکن اور اپنے بیٹے کو امام کے بارے میں بتایا۔ اس لڑکے نے انعام کی لالچ میں آ کر ابن زیاد کو اس بات کی خبر دی۔ مسلم اس کے گھر میں پناہ گزیر ہیں۔ جب ابن زیاد کے لوگ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے اس عورت کے گھر آئے تو آپ کی شجاعت اور جنگی قابلیت کے سامنے ریت کی دیوار کی مانند نظر آئی۔ جب محمد بن اشعاش نے یہ منظر دیکھا تو بزدلی اور فریب سے کام لیتے ہوئے آپ سے کہا ہم یہاں آپ سے لڑنے نہیں آئے، اور یہ کہ نہ آپس میں خون ریزی ہو، اور اس طرح آپ کو ابن زیاد کے سامنے لے جایا جائے گا۔ جب امام مسلم کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو ابن زیاد نے امام سے کہا تمہارے آنے سے لوگ بہک گئے، تم سے پہلے لوگ ایک ساتھ تھے، تم نے الگ الگ کر دیا۔ امام مسلم نے جواب دیا میں یہاں اس لیے نہیں آیا بلکہ یہاں کے لوگوں نے خط بھیج کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت بتائی ہے کہ یزید ہم سے زبردستی بیعت لے رہا، اس جیسے انسان کی پیروی ہم کو گوارا نہیں، اس لیے یہاں تشریف لے آئیں اور ہم پر ہونے والے اس ظلم سے نجات دلا دیں۔ یہ سننا تھا ابن زیاد آپے سے باہر ہو گیا، اور معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مسلم نے فرمایا بالکل تو مجھے ایسے ہی قتل کرنا اور کوئی رحم نہ کرنا تاکہ تجھ پر بھی رحم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا اسے محل کی چھت پر قتل کرو، دھڑ اس طرح زمین پر پھینکنا کہ ہڈی چور چور ہو جائے۔ یہاں امام مسلم شہید کیے جا چکے تھے۔ وہاں ذوالحجہ کی 3 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کے قافلے کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ امام نے قافلے میں موجود تمام لوگوں سے مشورہ لیا اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ قافلہ اب کوفے کی جانب جائے گا اور اپنے فرزند امام مسلم کو شہید کرنے والوں سے قصاص لے گا۔
جب یہ لوگ کوفے سے کچھ ہی دوری پہ تھے، ایک فوجی دستہ آتا دکھائی دیا۔ ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل یہ دستہ جب امام کے قافلے کے قریب آیا، دستے کے نائب حر نے امام سے کہا، مجھے ابن زیاد کا حکم ہے، آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اور سپاہی دستے سے کچھ دوری پر چلا تھا کہ ایک مقام پر آپ نے قیام کے لیے خیمہ لگایا تو زمین سے تازہ خون نکلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، پتہ کرو یہ جگہ کون سی ہے۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ طائف کی وادی ہے اور اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اپنی آخری منزل پر آ گئے، اب یہاں سے نہیں جائیں گے، پتہ کرو اس جگہ کا مالک کون ہے اور اس کی قیمت ادا کرو۔ ابن سعد بن ابی وقاص 22,000 کا لشکر لے کر امام کے مقابلے پر کربلا پہنچ گیا۔ اسے ابن زیاد کی طرف سے خط ملا، اسے 500 سوار پر ایک افسر مقرر کیا اور نہر فرات پر بندش لگا دی اور حکم دیا، انسان جانور سب کو نہر کا پانی پینے کی اجازت ہے، بس قافلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہ دیا جائے۔ ساتھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا گیا، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام نے اسی وقت اس لشکر کے سامنے حق اور باطل کا عظیم خطبہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے سامنے آئے اور فرمایا، لوگو تم نے مجھے خط بھیج کر یہاں بلایا اور بے وفا ہو گئے۔ لوگو اس وقت زمین میں میرے علاوہ اور کوئی دوسرا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں۔ میرا اور میرے خاندان کا خون اپنے سر نہ لو، مجھے واپس جانے دو یا پھر کسی دوسرے مقام کی طرف جانے دو، میں یزید فاسق کی بیعت تو ہرگز نہ کروں گا۔ یہ سننا تھا۔ شمر بن جوشر اور ابن سعد نے کہا، حسین ہم تمہاری بات سننے نہیں آئے، یا تو بیعت یزید کو اختیار کرو یا جنگ کی تیاری کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حجت تمام کر دی۔ 9 محرم کو جنگ کے بغل بجنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سے کہہ دو آج شب عاشور ہے، آج کی رات ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، لہذا آج جنگ نہیں ہوگی۔ رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو خیمے میں بلایا اور فرمایا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہو وہ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے اور رات میں ان سے دور چلا جائے، میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر امام نے چراغ بجھا دیا۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج نکلا، جنگ شروع ہوئی۔ ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں نے اسلام کی حقانیت پر اپنی اپنی جان کے نذرانے دیے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی دوران امام نے پھر یزیدی لشکر سے مخاطب ہو کر کہا، کوئی فرزندان رسول کا محبتی اور اس مشکل میں ان کا ساتھ دے۔ یہ سننا تھا کہ حر کے نصیب جاگ اٹھے۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے سپاہی سے کہا، میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم، جنت مجھے اپنی طرف بلاتی ہے اور جہنم اپنی طرف۔ یہ کہہ کر گھوڑے کی لگام چھوڑتے ہوئے کہا، میں تو جنت ہی لوں گا، اور خیمہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے اور کہا، میں اپنی غلطی پر آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں اور آپ پر اپنی جان قربان کرنے کا موقع دیں۔ اور خیمہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے اور کہا، میں اپنی غلطی پر آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا یہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، مجھے معاف کر دیں اور آپ پر اپنی جان قربان کرنے کا موقع دیں۔ آپ کی اجازت کے بعد جناب حر بھی جنگ میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑے اور جام شہادت نوش کیا۔ اب امام علی مقام کے گھر والے باقی تھے، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمسن آن اور محمد، حضرت سیدنا علی اکبر مظلوم کربلا، حضرت علی اصغر، ان سب نے بھی دین کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دی اور شہید ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلشن فاطمہ ویران ہو گیا۔ اب امام علی مقام نے جنگ پر روانگی کی تیاری کی۔ سر پر نانائے سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ، ہاتھ میں فتح خیبر مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کی تلوار، ذوالفقار لیے، ذوالجناح پہ سوار، میدان میں جلوہ افروز ہوئے۔ ان کو آتا دیکھ کر یزیدی فوج میں سخت طاری ہوئی۔ ان کا حملہ ایسا تھا کہ عذاب خدا یزیدی فوجوں پر نازل ہوا۔
وہ جہاں وار کرتے تو ایک بار میں ہی کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے۔ شور ہوا اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح لڑتے رہے تو کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے جاتے اور فرماتے جاتے، خدا کی قسم میرے بعد تم کسی ایسے کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ غضب خدا کا باعث ہو۔ خدا مجھے اعزاز بخشے گا اور تم کو ذلیل کرے گا۔ ابن سعد نے جب یہ دیکھا کہ امام نے کوفہ اور شام کے جوانوں کی شجاعت کو خاک میں ملا دیا تو امام پر تیروں کی بارش کر دی۔ ظالموں نے امام کے نورانی جسم کو زخموں سے چور چور کر دیا اور زمین پر تشریف لے آئے اور اپنا سر انور جھکا کر سجدے میں گر گئے۔ اتنی دیر میں شمر مردود نے آپ کے پیٹھ پر بیٹھ کر آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ میری پہچان وقت کی بات کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔